ارے یہ طاقتور ہے، حکومت ہے، سب چیز ان کے پاس ہے۔ ارے دیوانے، اقتدار اس کے پاس ہوگا، طاقت اس کے پاس ہوگی، سب چیز اس کے پاس ہوگی، مگر اس تمام کا بنانے والا تو تمہارا اور میرا رب ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ پر توکل کرو، ڈر ڈر کر زندگی مت گزارو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر بے خوفی کے مظاہرے کرو، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنی حق کے لیے بے خوف ہو کر لڑو، قانون کو استعمال کر کے اپنی آواز کو اٹھاؤ۔ اگر تم ڈرو گے، نہیں یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ اویسی مکہ مسجد کے صحن سے جذباتی تقریر تو کر دے گا، مگر حالات ایسے نہیں ہیں۔ ارے دیوانوں، مکے کی سرزمین کے حالات کیا اچھے تھے؟ کیا مکے کی سرزمین کے حالات اچھے تھے؟ کیا بدر حنین کے حالات اچھے تھے؟ کیا مودہ کی زمین کے حالات اچھے تھے؟ کیا کربلا کی زمین کے حالات اچھے تھے؟ ارے حالات کو اچھا بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا کرو اللہ سے اور میدان میں جا کر عمل کرو، اپنی دعاؤں کو آزماؤ، اپنی دعاؤں کو آزماؤ۔ تم دعا بھی کرو گے اور پھر خوف بھی کرو گے۔ بچپنے میں جب تیرنا شروع کیا تو اب ہماری خالہ کا ایک باغ تھا، ستار باغ میں بڑی بولی تھی، تو ہم کو کیسے سکھایا گیا؟ بولے کود جامعہ، بولے بولی ہے، ارے کود، کچھ نہیں ہوتا۔ اب ایک ڈر رہا، ارے نہیں۔ اب آج کل بچوں کو کیسا کرتے، وہ 3 فیٹ کے پانی میں بٹھا کے یوں کرو۔ اب انہیں کب سیکھتا ہوں، کب سیکھتا ہوں؟ اس زمانے میں کہا تھا کود جاؤ، اور لجا کے اتنی اوپر 20 فیٹ سے، ہمارے مامون کو اللہ اچھا نہ کہہ لو کود جاؤ۔ اب میں بولا کودنا ہی، اب کیا کریں گے؟ کود گیا، 3 غوطے کھایا، اس کے بعد خود ہاتھاں پیرا مارا، باہر نکلا۔ بچوں کو ایسا تیار کرو، اگر تم ان کو روک کے رکھیں گے، نہیں ریشم کے کپڑوں میں رکھوں گا، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ارے ایک بیٹا ہو 100 بیٹے ہوں۔ بی بی فاطمہ کو یاد کرو، حضرت علی کو یاد کرو، امام حسن کو یاد کرو، امام حسین کو یاد کرو، سعد بن ابی ربیع کو یاد کرو، عبداللہ بن مسعود کو یاد کرو، بلکہ عبداللہ بن زبیر کو یاد کرو، اسماء بنت ابو بکر کو یاد کرو۔ میری ماں اور بہنوں، صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، نابینا ہو چکی ہے، حجاج مکے پہ آ کر حملہ کرتا ہے، اور حضرت زبیر اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ماں کے قریب جاتے ہیں حضرت اسماء کے، اور کہتے ہیں کہ اماں، موت سے ڈر نہیں ہوتا، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ حجاج ظالم ہے، میری جسم سے سنا چمڑی نکال دے گا۔ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ سنو میری ماں نے جواب دیا، بیٹے جب بکری سے چمڑا نکالا جاتا ہے، بکری کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت زبیر جہاد کرتے ہیں حجاج سے، شہید ہو جاتے ہیں، تو حجاج ظالم 3 دن تک آپ کی لاش کو مکے میں لٹکاتا ہے۔ 3 دن تک لاش لٹک رہی ہے، اور ماں آ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا، یہ اسلام تم کو ایسے ملا۔ حضرت اسماء کے اس تاریخی جملوں کو یاد کرو، اور جب ان کی لاش کو، اپنے صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے، صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے، تو ماں دیکھ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ حجاج کہتا ہے دیکھ تیرا بیٹا دہریہ ہو چکا تھا، نعوذ باللہ، تیرا بیٹا فتنہ کرتا تھا، تو ضعیف ماں، ظالم
حکمران کے سامنے کہتی ہے تو جھوٹا ہے، تو نے میرے بیٹے کو ضرور اس دنیا میں مار دیا مگر اللہ تیری آخرت کو برباد کر دیا۔ حضرت اسماء کی بہادری سنو، حجاج کعبۃ اللہ میں خطبہ دے رہا ہے، ایک ضعیف عورت سامنے چلے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو نے میرے بیٹے کو مارا، بتاؤ ماؤ تمہارا وہ جذبہ کہاں گیا جو اسد الدین اویسی زندہ باد کے نعرے مت مارو، سنو یہ بہادری تھی۔ اسلام ہم کو حضرت اسماء سے ملا، اسلام ہم کو ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ 2210 احادیث کی راوی ہے، 2210 کی 2210 حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام ہم کو ان سے ملا، اسلام ایسے نہیں ملا۔ اور کون بی بی عائشہ؟ صحابہ اکرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا کر فتویٰ پوچھتے تھے۔ جائیداد کا بٹوارے کے لیے میتھس آنا پڑتا، بہترین میتھس بی بی عائشہ کو آتی تھی، بہترین فن طب کی نالج، بہترین شاعرہ، بہترین عالم دین، اس طرح ان کو اسلام ملا۔ اور بی بی عائشہ کی عظمت کے لیے اللہ نے 18 قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، اور وہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کرو، کس لیے آیا؟ بی بی عائشہ کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی، جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی ہے، جو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ سب اچھے ہیں، سیف ہیں۔ امریکہ جا کر بولا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے یو آر گڈ اینڈ ہیپی، یس وی آر گڈ اینڈ ہیپی، مگر آپ سے خوش نہیں ہے جو حکمران ہیں۔ ارے ہتھکڑیوں میں ہے، زنجیروں میں ہے اور گولی مار رہے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے، دلی کے نخلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مہاراج سے جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، لائیو ٹی وی پر کوئی اپنا ویپن نہیں، ایسا دکھ رہا تھا کہ دولہے کی بارات میں آئے ہیں پورے، کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، نکال کر ایک کو تو گولی مارتے نہیں، گولی مار دیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھینک کر سرنڈر 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 کہہ رہے۔ ابھی دیکھو بھائی، آپ غیر ضروری تماشا کر رہے، سرنڈر سرنڈر کر رہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جو تفنچا، جو ریوالور استعمال ہوئی زیگنا ایف، وہ کتنے کی بندوق ہے معلوم آپ کو؟ ویپن ایک 8 لاکھ روپے کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ 8 لاکھ، 2 ہو گئے تو 16 لاکھ۔ اچھا 16 لاکھ میں ان کے گھر کو میڈیا کے لوگ گئے، ایک تو بیچارے جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی اماں، ایک تو ایک کمرے میں رہتی ہے۔ اب ان کے لیے حرام کی دولت کہاں سے آئی؟ پھر یہ 16 لاکھ کی ویپن کہاں سے آیا؟ یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ میں پریس کانفرنس کر کے 12 گھنٹے میں بولا تھا کہ یہ کام کرنے والے پروفیشنل ہیں، جس طریقے سے مار رہے تھے، اگر کوئی ریوالور چلانا جانتا ہے تو وہ بتائے گا کہ جس ہاتھ کا ان کا پوزیشن تھا، جن کا ان کا جسم کا وزن تھا، جہاں گردن جھکا کر مار رہے تھے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے۔ میں نے کہا تھا اس بات کو، اور 2 دن پہلے
ہندوستان ٹائمز کے اخبار میں ایک رپورٹ آئی کہ ایک پولیس کے آئی جی ہیں وجے شنکر سنگھ نے کہا کہ ان کو کم سے کم 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی تھی. 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی. اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ ATS کے آفیسر نے کہا کہ انہوں نے ان دونوں کو مارنے سے پہلے کم سے کم 500 راؤنڈ کی ٹریننگ لیے. اور ایک بھارت کا ایک مشہور شوٹر ہے, مانے جو کمپٹیشن میں جاتا ہے, اجے وک نام ہے, اس نے کہا کہ جس طریقے سے ایک ہاتھ سے مارتے ہیں, ایک ہاتھ سے وہی مار سکتا جو بڑا پروفیشنل ہوتا ہے, ورنہ 2 ہاتھ سے مارتے ہیں. یہ ایک ہاتھ سے مارے, یہ اجے وک کہہ رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو پریکٹس دی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں مارنے والے گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں, کیونکہ گوڈسے نے بھی گاندھی کو مارا تھا گولی سے. تو یہ گوڈسے کے جانشین ہیں, اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے ہیں. یہ پورے کے پورے گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے. یہ 3 لوگ ٹیرر سیل کا حصہ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں, کتنے ہیں نہیں معلوم, جن کو ٹریننگ دی گئی ہے, جن کو ہتھیار دیا گیا ہے, اور جن کو کہا گیا کہ بیٹے گوڈسے کا خواب پورا کرنا ہے تم کو. جب مجھ پر گولی چلائی گئی, اسی طرح کے JSR کے نعرے لگا رہے تھے, 6 فیٹ سے گولی چلا رہے تھے. ویڈیو دیکھو آپ, ان کا ہاتھ ایسی ہے, ہاتھ اور ان کا کلائی ایک ہی ہے. نعرے لگا رہے تھے. تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا, مجھے اور یامین خان کو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سابقہ میر ماجد کے دل میں اللہ نے اس وقت وہ بہادری ڈالی, وہ کود کر ان کے طرف بھاگا. اور پھر وہ لوگ کیا کیے, کیوں تم نے اویسی کی پر گولی چلائی؟ تو کیا بولے معلوم آپ, ہم مشہور ہونا چاہتے تھے. تو جب مجھ پر گولی چلائی گئی تو ان ظالموں سے پوچھا گیا تم نے کیوں چلائی؟ تو بولے ہم اسد الدین اویسی کو مار کے مشہور ہونا چاہتے تھے. ان کے گھر والوں کو بھی پوچھے, بولے انہیں آتا ہی نہیں تھا, گنجٹی تھا, انہیں ملتا ہی نہیں تھا. یہاں پر بھی ایسی ہے, ہاں آتا ہی نہیں تھا, دیکھو ایسا ہے. اور وہ لوگ بھی بول رہے ہم مشہور ہونا چاہتے تھے. یہ مشہور ہونا نہیں ہے, یہ ایک باضابطہ گروپ ہے جس کو ہم ٹیرر سیل کہتے ہیں. یہ ٹیرر سیل ہے جنہوں نے گولی ماری ان 2 لوگوں کو, جن کو کورٹ نے سزا بھی دی تھی, جو پولیس کی کسٹڈی میں تھے. مارنے والے ٹیررسٹ ہیں اور ٹیرر سیل کا موڈیول ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف ایسا ہی کرے, نہیں, یاد رکھو اور لوگوں کو ماریں گے. ہو سکتا پھر سے کوشش کریں گے مجھے مارنے کی, ہو سکتا کہ پھر سے کوشش کریں, مگر مجھے پرواہ نہیں ہے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا آپ اور ہم زندہ رہیں گے. صرف یہی ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے, اللہ ایمان کو سلامت رکھے, اللہ غازی بن کر رکھائے ہم کو, اور شہیدوں کی موت دے, تاکہ حشر کے میدان میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دوں, اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دوں. مگر یہاں پر دیکھو, آپ مشہور ہونا چاہتے تھے. میرے بھائی, 1 مہینے کی ٹریننگ لی گئی, 500 گولیاں چلائی گئیں, اور پھر تب جا کر انہوں نے وہ آپریشن کو انجام دیا. اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں برسر اقتدار جماعت کے, ہمارے ملک کے پردھان سیوک سے, اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے, یہ کیسا ہوا؟ اور ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے. ان کو ہتھیار کس نے دیا؟ 8-8 لاکھ کی ویپن کس نے دیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں نا, یہ تو چندی چور جو بولتے ہم لوگ. ان کے پاس گھر میں ان کے چھت نہیں ہے, 8 لاکھ کا ویپن کون دیا بولو؟ نہیں بولیں گے. اچھا, پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہم پوچھ رہے ہیں, آپ کو خط مل گیا ہوگا
جس میں ایک مرنے والے نے لکھ کر دیا کہ میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اور سپریم کورٹ کے CGI کو خط بھجا دوں گا اگر میں مر جاؤں گا، تو کون وہ آدمی ہے جو میری موت کا سبب بنا؟ آپ بتاؤ، خط تو آپ کو پہنچ گیا ہوگا، کون لیا یہ جان ان لوگوں کی؟ کون لیا ان کی جان؟ بتاؤ۔ یہ ٹیررسٹ ہیں، یاد رکھو آپ، یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، یہ گوڈسے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ارے حکومت کرنے والوں، روکو ان لوگوں کو، یاد رکھو اگر تم نہیں روکو گے تو یہ آگ ہے، یہ دیمک ہے، ملک کو کھوکھلا کر دیں گے یہ لوگ۔ تم حکومت میں آج ہو، کل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا بتاؤ پھر؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نام کیا ہے بتاؤ آپ۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پولیس تو ماشاءاللہ اس وقت ایک گولی نہیں ماری، سسپینڈ کر دیا ان لوگوں کو، اب وہ بیچارے کیا ہے نہیں معلوم۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنید نصیر کو مارا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ جنید نصیر کی روحیں بھی پکار کر ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو ناحق مارا گیا، ہم کو اس لیے مارا گیا کیونکہ ہم مسلمان تھے، مگر جنید اور نصیر کی روحیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دین حق کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ تم اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم سے جو ناانصافی کی گئی اس کا بدلہ لو قانون کو استعمال کر کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ہم دیکھتے ہیں کہ گجرات کے نروڈا گام میں ایک فیصلہ آیا، 12 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا 2002 میں، اور پھر فیصلہ آیا پورے بری ہو گئے، پورے بری ہو گئے۔ تو کیا ہمارے وزیر اعظم جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، کیا وزیر اعظم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے؟ جو پھر آخر کس نے مارا پھر مسلمانوں کو؟ اور وزیر اعظم صاحب، مکھیہ منتری تو آپ تھے نا جب نروڈا کا جب فیصلہ آیا، مگر آپ کا انصاف کریں گے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ اس پر آپ تبصرہ کریے، تو مجھے اچانک راحت اندوری کا شعر یاد آیا۔ راحت اندوری نے کہا تھا کہ جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمین کو لال کر دو، ہری زمین کو لال کر دو۔ اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، وکیل بھی تم، گواہ بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو۔ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 16 سال ہو گئے اسی مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہو کر، 16 سال ہو گئے مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہو کر۔ اور کب ہوا تھا؟ 18 مئی 2007 کو بم بلاسٹ ہوا تھا۔ 5 یہی شہید ہو گئے، 9 پولیس کی فائرنگ میں شہید ہو گئے تھے، 5 یہی شہید ہو گئے، 9 پولیس کی فائرنگ میں شہید ہو گئے۔ بم ہماری مسجد میں رکھ دیے۔ کورٹ کا فیصلہ آیا، کورٹ نے اسیمانند کے ساتھ 5 لوگوں کو بری کر دیا، کورٹ کا فیصلہ ہے، مگر حکومت کا کام تھا اپیل کرنا نا، مگر مودی جی بولے نہیں، اپیل نہیں کریں گے، اپیل نہیں کیے۔ 5 مر گئے، نمازی مر گئے، 9 پولیس فائرنگ میں مر گئے، مگر بی جے پی سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، مگر آپ مرتے تو انصاف نہیں، اپیل نہیں کیے۔ اچھا، اس میں 2 لوگ تھے جو گپتا اور جوشی، یہ اجمیر کے خواجہ اجمیری کے بلاس میں RSS کے ممبر، ان کو سزا ہوئی مگر دوسروں کو بری کرے، وہاں پر بھی بی جے پی کو اپیل نہیں کی۔
اچھا یہ جو دونوں گپتا اور جوشی ہے، ان کو راجستھان کی سرکار نے پیرول پہ چھوڑ دیا، اور جب وہ گجرات گئے تو ان کے گاؤں میں 10,000 لوگ ان کو استقبال کرنے کو آئے، سزا یافتہ مجرم ہیں۔ اب میرے کو بولتے اویسی تو کیوں بول رہا، وہ مجرم ہے نا وہ دونوں؟ ارے پھر وہ جو مجرم تھے تمہارے سالے تھے کیا؟ جو خواجہ اجمیری کے بام بلاس میں گپتا اور جوشی کون تھے؟ تمہارے سگے تھے، تمہارے شوہر کے بھائی تھے، تمہارے باپ کے بھائی تھے، تمہاری بیوی کے بھائی تھے۔ تم مجھ پہ انگلیاں اٹھاتے ہو۔ 10,000 لوگ ان کا استقبال کیے۔ اب آپ بتائیے، لوگ بولتے کہ نہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے، حالات ایسے، ارے حالات ایسے نہیں ہیں، حالات شروع سے ایسے۔ آپ کو معلوم ملیانہ میں 1987 میں 70 مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ 87 میں 36 سال ہو گئے کانگریس کی حکومت، ملائم سنگھ کی حکومت، مایاوتی کی حکومت، بی جے پی کی حکومت، پھر مایاوتی کی حکومت، پھر اکھلیش کی حکومت، اب بی جے پی کی حکومت۔ آپ کو معلوم 36 سال کے بعد کسی نے بھی مسلمانوں کو نہیں مارا، خود سے مر گئے۔ مکہ مسجد میں بلاسٹ، لوگ کسی دوسرے پلانٹ سے آ کے رکھ کے چلے گئے، مر گئے۔ ملیانہ میں کوئی آسمانوں سے آئے، مار کے چلے گئے۔ نروڈا میں آسمان سے آئے، مار کے چلے گئے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ انصاف نہیں ہوگا کیا؟ اسی لیے تو کہتا ہوں انصاف کیسے ہوگا جب میں کہتا ہوں کہ مذہب کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بتاؤ مجھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک لڑکا ہے جس کا نام فرحان پٹھان ہے۔ فرحان پٹھان ہے، اس نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لکھا ہے۔ اس نے اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لکھا، زنجیروں سے بندھے ہوئے شیروں پر کتوں نے کیا حملہ۔ اس نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر یہ لکھ دیا، مدھیہ پردیش میں جیل کو بھجا دیا اس کو۔ مدھیہ پردیش میں اس کو جیل کو بھجا دیے۔ مارنے والوں کو کتے نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ بلی بولیں گے۔ مارنے والوں کو کتے نہیں بولیں گے تو کیا، وہ کیا نجس جانور بولیں گے؟ جیل کو بھجا دیے۔ اچھا اس کے خلاف کمپلین کون کیا معلوم آپ کو؟ اس کا بچپنے کا دوست جا کے کمپلین کیا۔ اس کا بچپنے کا دوست جا کے کمپلین کیا۔ اب آپ بتاؤ، اچھا آپ کو معلوم اندور میں کیا ہوا؟ اندور میں کیا ہوا معلوم آپ کو؟ ایسا ہلا، ایسا نہیں معلوم، بول یہی معاملہ ہے۔ اور دیکھو سیل فون، اندور میں ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، اس بچے کو 11 سال کا بچہ ہے، اس کو اس کے دوست مل کر، وہ بھی نابالغ ہے، کپڑے اتار کر اس کا ویڈیو نکال کر اس کو بولے JSR کا نعرہ لگا۔ بچے ہی ہیں، ارے بچوں کے دلوں میں زہر کون ڈال رہا ہے؟ کون ڈال رہا ہے؟ میں ان کے ماں باپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو 11 سال کے بچے کے کپڑے اتار کر اس کو مار کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں، ارے آپ کے بچوں کو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اگر مسلمانوں کی نفرت سے آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے تو یاد رکھو، یہ دیش کے لیے یہ بچے جب بڑے ہوں گے خطرہ بنیں گے۔ یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنیں گے۔ جو انسان بنے گا وہ دیش کے لیے طاقتور بنے گا، جو انسان بنے گا وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا بڑھاپے میں۔ یہ 11 سال کے بچے کا ویڈیو نکالا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی نہیں، انہوں بیٹی میں انہیں لڑے تو ایسا ہوتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولو پھر کیوں نہیں بولتے تم ان باتوں کے بارے میں جو میں کھل صاف طور سے بیان کر رہا ہوں؟ آپ کیوں نہیں بولتے؟ بولو نا۔
اور ہم تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ مکہ مسجد کے بلاسٹ کے بعد جو بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ تھی فائرنگ کی، اس کو عوام میں لایا جائے۔ کیوں گولی چلائی گئی مجھ پر؟ مسجد کے جالیوں میں بندوق رکھ کر گولیاں مار رہے تھے، ویڈیو ہی دیکھو آپ۔ پرانی حویلی کے ایک بچے کی لاش کو میں دیکھا ہوں، گھٹنے میں گولی لگی، پورا خون وہیں پر بہہ گیا، شالی بنڈے پر شہید ہو گیا۔ رپورٹ تو لانا چاہیے، بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ کو لانا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور ایک چیز، میں یہاں رہا تھا تو دیکھا کہ ہریانہ میں ایک کمپنی ہے اسکائی لائٹ ہاسپیٹیلٹی، یہ کانگریس کے بڑے پریوار کے داماد کی کمپنی ہے۔ ان کو زمین دیے تھے داماد کو، تو بی جے پی اس کے خلاف تھی۔ اب بی جے پی خود کورٹ کو بول رہی کہ نہیں، صحیح طریقے سے داماد کو زمین دی گئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بی ٹیم کون ہو گئے؟ اب سمجھے آپ؟ بی جے پی کتنے سال سے بول رہی تھی کہ زمین غلط دیے، اب کورٹ میں بول رہے نہیں صحیح دیے۔ کوئی میچ فکسنگ کر لیے کیا آپ؟ اب بولو آپ، میں بھی بول سکتا ہوں۔ میں حالت روزہ میں ابھی روک کے بول رہا ہوں، 7 بجے کے بعد تقریر کرا تو پورا نقشہ اتار دیتا تھا، مگر آپ اب دیکھو، آپ یہاں کوئی کچھ نہیں بولتے، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اور ایک بات، ایک ستیہ پال ملک صاحب ہیں، بور تو نہیں ہوئے نا؟ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک۔ ایک ستیہ پال ملک صاحب ہیں، جموں کشمیر کے گورنر، بعد میں ایک اور اسٹیٹ کے گورنر، پھر میگھالیہ کے بنے۔ 3 اسٹیٹ کے، جب کشمیر میں 370 ہٹایا گیا، جب کشمیر میں پلوامہ ہوا، جب ہماری سی آر پی ایف کے گاڑیاں جا رہے تھے، فیبرری 2019 میں بم بلاسٹ ہوا، ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد موڈی جی پلین لے کے بھجا دیے، پلین بالا کوٹ میں، وہ بھی یاد ہے نا آپ کو؟ پھر الیکشن ہوا، 306 آ گئے۔ یہ گورنر جب اس وقت تھے، انہوں اب انٹرویو دیے ایک میڈیا کے ویب پورٹل کو کہ میں نے موڈی کو کہا کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے، اگر ہم ہماری سی آر پی ایف کے فوجیوں کو 4 پلین میں بٹھا کر پلین سے بھجا دیتے تو بم بلاسٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو ستیہ پال ملک یہ بولے کہ موڈی ان کو بولے، اب تو خاموش ہو جا، اب تو خاموش ہو جا۔ ہم ستیہ پال ملک سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ بھارت سے تمہاری کون سی محبت ہے ستیہ پال ملک؟ تم گورنر کی کرسی کو بچانے کے لیے بھارت کے شہیدوں کی خون سے ہولی کھیلے تم؟ ارے چلو بر پانی میں ڈوب مرو تم اگر گورنر تھے تو تم نے بھارت کے آئین پر حلف کیا تھا، تم نکل کر آ کر بولتے کہ میں لات مارتا ہوں گورنر کی سیٹ کو، موڈی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے سپاہی مارے گئے، مگر تم نہیں بولے کیونکہ تم کو گورنر کی کرسی پہ چپک کے بیٹھنا تھا۔ تم کب بول رہے؟ 4.5 سال کے بعد تم کہہ رہے ہو۔ جموں کشمیر میں ہو گیا، پلوامہ ہو گیا، اور بی جے پی اور سب لوگ، پورا دیش اس کی مذمت کیا، میں بھی کیا تھا، مگر گورنر صاحب یہ بول دیے اس وقت کے کہ حکومت موڈی کی ذمہ دار ہے۔ مگر ستیہ پال ملک، کہاں گئی تمہاری دیش بھکتی؟ تم اس وقت نکل کر سچائی کو بیان کرتے، مگر تم چاہتے تھے کہ موڈی چناؤ جیتے، تم چاہتے تھے کہ موڈی اس کو استعمال کرے، اور اس کے بعد اب تاریخ میں جاؤ۔ آپ یہ بول کے ختم کر رہا ہوں، تاریخ میں جاؤ، جب ہٹلر آیا تھا جرمنی میں، پولینڈ میں ہٹلر پولینڈ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا،
تو ہٹلر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ہٹلر کیا کیا اپنے آرمی میں جو پولش زبان بولنے والے تھے ان کو کپڑے پہنا کر بارڈر پر لے جا کر پولینڈ میں پولش آرمی کے کپڑے پہنا کر پولینڈ کے اس گاؤں میں لوگوں کا قتل عام کرا دیا. اور اس کے بعد ہٹلر ریڈیو میں آ کے بولا کہ پولینڈ میرے لوگوں کو مارا، میں حملہ کر رہا ہوں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1+1 مت کر لو آپ، ورنہ میڈیا والے بیٹھے ہوں گے کیا موقع دیا آپ، اب اس کو 9 بجے 6 بجے. ارے پیارے، میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں. تم میں اگر ہمت ہے تو ستیہ پال ملک کو بلا کر اس کو بٹھا کر پوچھو. مگر ہٹلر ایسا کیا تھا، اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 شروع ہوئی. ہم تھوڑا تھوڑا تاریخ پڑھتے ہیں. سالار کا کرم ہے، سالار کی تعلیم ہے کہ میں کتابیں پڑھتا تھا. تو وہی کتابوں میں سے میں نے یہ پڑھا کہ ورلڈ وار 2 ایسے شروع ہوئی تھی. اور آج مرحوم قائد کو انتقال ہو کے 15 سال ہو گئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی سالار ملت کو ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. جو ہمارے مرحومین کا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ حضرت قبول پاشا شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے. بہت نیک آدمی تھے، بے انتہا مجلس کو چاہنے والے تھے، بے انتہا. مانے اگر کوئی گفتگو میں مجلس کا نام لیے بغیر اپنی گفتگو ختم نہیں کرتے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے لیے بھی دعا کریے، اپنے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم تمام کو ایک اچھا انسان بنا دے، اللہ ہمارے ملک میں امن کو قائم کر دے. اللہ ہمارے ملک میں جو ظالم لوگ قتل کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ جو ہمارے وطن عزیز میں کمزوروں کو دبا رہے ہیں، اللہ ان کو دبا دے. جو لوگ مظلوموں کا استحصال کر رہے ہیں، اللہ ان پر نظر رکھے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ڈال دے. یا اللہ آپ کا خوف ڈال دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام العالی صحابہ وسلم. سبحان رب